أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. الصراط المستقیم یہ اس سے یعنی بدل کل ہے. صراط الذین انعمت یہ بدل کل. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تاکید کا فائدہ ہوتا ہے، پختگی کا. اور بعض اہل علم نے عطف بیان اس کو شمار کیا ہے. یہ عطف بیان ہے. صراط الذین کا سابقہ آیت سے لفظی ربط ہے اس کا، کیونکہ پہلی آیت کے اندر ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط آیا ہے، اور دوسری آیت کے اندر صراط الذین، صراط یہاں بھی صراط ہے، پچھلی آیت کے اندر بھی صراط ہے. آپس کے اندر ربط ہے، لفظی ربط ہے، اسے کہا جاتا ہے. انعمت یہ اس کا معنی ہے نعمت. اس کا جو مادہ ہے نون عین میم، یعنی نون عین میم سے یہ بنا ہے انعام، انعمت یا نعمت وغیرہ. نعمت کے لغوی معنی نرمی کے ہے. جو کپڑا ثوب لاعم کہا جاتا ہے جس کپڑے کو، اس کا معنی یہی ہوتا ہے نرم کپڑا. اور اسی طرح نرم چیز سے راحت ہوتی ہے انسان کو، ہر چیز کو جو نرم چیز ہوگی، لباس نرم ہے کوئی چیز اور بستر نرم ہے، اس کو راحت انسان کو یعنی راحت ملتی ہے. انعام کا جو لفظ بھی اسی مادہ سے بنا ہے، اسی مادہ سے ہے. انعام کا جو لفظ ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ نعمت اس طرح دینا کہ اس سے صرف احسان مقصود ہو اور اپنی کوئی غرض مقصود نہ ہو. نعمت کی دو قسمیں ہیں، ایک نعمت دنیاوی اور دوسری جو نعمت ہوتی ہے وہ اخروی ہوتی ہے، یعنی آخرت والی نعمت. دو قسم ہیں. پہلی جو نعمت ہے دنیاوی وہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، جلد ختم ہو جائے گی. دوسری جو نعمت ہے وہ اخروی اور وہ غیر فانی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے نعمت. انعمت علیہم اسے کہا جاتا ہے منعم علیہ، جن پر انعام کیا گیا. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ ہم راستہ طلب کر رہے ہیں، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا اس راستے پہ ہمیں چلا. راستہ کی تفسیر میں نے کی ہے. اب کن لوگوں پر اے اللہ تو نے انعام کیا، وہ لوگ ہیں کون؟ اہل مفسرین نے اس کے بارے میں کئی تفاسیر کی ہیں. ایک ان میں سے یہ بھی ہے اس سے مراد مومن ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ مومن مراد ہے، کیونکہ جو مومن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے اندر گزر چکا ہے، یا انعام کے اندر موجود ہے، اگر زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے اندر شامل ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے راستے پر چلا ہمیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اب یہ دیکھیں، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو، وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہے. اسلام سے پہلے تم دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے
تم پر انعام کیا ہے، ایمان کی دولت نصیب کی، اور تم پہلے دشمن تھے، اس کے بعد تم آپس کے اندر محبت کرنے لگے، بین قلوبکم واصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسان کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ مومن مراد لوگ ہے۔ دوسری تفسیر یہ بھی ہے، اس سے مراد مسلم ہے، جو مسلمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلم مراد ہے۔ لیکن مسلم اور مومن کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مومن وہ انسان ہے جو پوری شریعت کی پابندی کرتا ہے، پورے احکامات پہ عمل کرتا ہے، رات ہو دن ہو، چلنا ہو، تجارت ہو، کاروبار ہے، یا دینی معاملات ہیں یا دنیاوی معاملات ہیں، اس کا ہر فعل، اس کا ہر عمل، اس کا ہر قول شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مومن۔ جو مسلم ہے، اور مسلم جو اتنی ایمان کے اندر پختگی نہیں ہوتی، لیکن کچھ اعمال پر عمل کرتا ہے، کچھ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، کچھ لوگوں نے کہا، دیہاتیوں نے، ہم ایمان لے آئے، ہم تو مومن بن گئے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ان کو کہو تم ایمان نہیں لے آئے، ابھی تک تم مومن نہیں بنے ہو، مطلب ایمان تو لا چکے ہو، تم کلمہ پڑھ چکے ہو تم، لیکن مومن نہیں بنے ابھی تک، مسلم ہو، لیکن اتنا کہو تم ولیکن قولوا اسلمنا، ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ معلوم ہوا ایمان اور یعنی مومن اور مسلم کے اندر فرق ہے۔ ہر مومن جو ہے وہ مسلم ہے، ہر مومن جو مومن ہوگا وہ مسلم ضرور ہی ہوگا، اور ہر جو مسلم ہے وہ مومن نہیں ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے، یہ نسبت اس کی ہے۔ تیسری تفسیر یہ بھی کرتے ہیں منعم علیہ سے مراد کون لوگ ہیں، انعمت علیہم سے مراد کون لوگ ہیں، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے مراد ہیں۔ اور چوتھی تفسیر اس کے بارے میں یہ اہل علم نے بھی کی ہے، اس سے مراد تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے، انعامات کیے۔ پانچویں تفسیر جو ہے جمہور مبصرین کے نزدیک اس سے مراد تمام انبیاء علیہ السلام بھی ہے، اس سے مراد صدیقین بھی ہیں، اس سے مراد شہداء بھی ہے، اس سے مراد صالحین سے مراد ہے، صالحین کی جماعت۔ چار قسم کے گروہ ہیں، چار قسم کے اشخاص ہیں۔ پہلے نمبر پر تمام انبیاء علیہ السلام، دوسرے نمبر پر صدیقین، تیسرے نمبر پر شہداء، اور چوتھے نمبر پر صالحین کی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کے اندر بھی اشارہ فرمایا ہے، وہ اشارہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا۔ انعام کن پر کیا؟ نبیوں پر اور صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، وحسن اولئک رفیقا۔ اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے جمہور مفسرین نے یہ بھی تفسیر کی ہے، یہ بھی بہترین جامع تفسیر ہے، بہت جامع تفسیر ہے، یہ تمام تفاسیر سے جامع تفسیر یہی ہے۔ اور اس اہدنا الصراط المستقیم کے اندر جو انسان، ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے یا اللہ ان لوگوں کے راستے میں چلا، راستے میں چلانے کی درخواست کرتا ہے، نہ کہ ان کے درجات پر چلا، وہ درجات جو اللہ تعالیٰ ان کو دی ہے وہ درجے ہمیں مل جائیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، کیونکہ
پیغمبر کا جو درجہ ہے اور فضیلت ہے یا مقام ہے یا نبوت ہے، اور انسان اس کی درخواست نہیں کر سکتا. اور اسی طرح صدیقین کے جو درجات ہے اور انسان اس کی بھی درخواست نہیں کر سکتا، کیونکہ ابو بکر صدیق کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر صدیق کے لیے انت صدیق، آپ صدیق ہیں. اور تنبیہ اس آیت سے یہ بھی اہل علم نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے اجتہاد کے طور پہ. وہ کہتے ہیں اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بھی اس سے نکلتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت بھی اس سے نکلتی ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو منعم علیہم کے اندر شامل ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا، ان میں سے بھی ابو بکر بھی ان کے اندر بھی شامل ہیں. اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم راستہ طلب کرو ابو بکر صدیق جیسا، ابو بکر صدیق جیسا بھی راستہ بھی اختیار کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ راستہ اختیار کیا جو اسلام کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، قرآن و سنت کا راستہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ راستہ اختیار کیا. اور دوسری دلیل اس کے اندر یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر کے لیے انت صدیق، آپ صدیق ہیں. معلوم ہوا صدیقین کے اندر ابو بکر صدیق شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے طریقے پہ عمل کرنے کی دعا کی درخواست کی تھی کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے پہ چلو. ابو بکر صدیق کا جو راستہ ہے وہ بہترین راستہ ہے. اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی، کیونکہ ابو بکر صدیق سچے ہیں ہر دور کے اندر. معلوم ہوا ابو بکر صدیق کی جو خلافت ہے وہ بھی سچی ہے، ابو بکر حق پہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو امامت ہے وہ بھی حق ہے. معلوم ہوتا ہے ابو بکر صدیق کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کی خلافت بھی برحق ہے، ان کی امامت بھی برحق ہے. اس آیت سے نکلتا ہے صراط الذین انعمت علیہم کے اندر اللہ رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا کہ تم راستہ اختیار کرو ابو بکر صدیق والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام والا، اور عمر والا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین والا، صدیقین اور شہداء والا، اور صالحین جو سلف صالحین ہیں یا محدثین ہیں جو اچھے انسان ہیں، صالحین انسان، موحد ہیں، دین اسلام پہ زندگی گزارنے والے ہیں. اور وہ راستہ اختیار کرو، تمہاری اس کے اندر کامیابی اور کام رانی ہے. وما توفیقی الا باللہ.